Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. اللہ رب العزت کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ اس کے ذات اقدس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کو اتنی ذہنی وسعت دی کہ انسان اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آج اس 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں تبدیل ہوتی ہوئی یہ دنیا اب ایک چھوٹے سے موبائل میں سمٹ آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے کہ ہماری سوچ ہے، اور ہم بحیثیت انسان جب اپنے آپ کو سوچتے ہیں تو ہماری حیثیت اس ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں بنتی۔ تو اللہ کی کائنات کی وسعت، اس یونیورس کی ڈائیورسیفیکیشن ہماری سوچ سے بہت بلند ہے، لیکن اسی رب رحیم رب کریم نے اس انسان کو یہ حیثیت دے دی، اس انسان کو یہ مرتبہ دے دیا کہ اے میرے بندے، میں نے اس دنیا کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، تو سوچ، تو تحقیق کر۔ افلا یتدبرون، افلا ینظرون، افلا یتفکرون۔ آبزرویشن، ریسرچ، گو اینڈ سرچ میریکلز، مائی کریشنز۔ تو انسان اس وقت اس لیول پہ پہنچ چکا ہے، اس درجے پہ آ چکا ہے کہ اس نے دنیا کو سمیٹ سماٹ کر ایک موبائل کے اندر قید کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ 21ویں صدی ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت ساری آسانیاں دی ہیں، بہت ساری راحتیں دی ہیں، بہت ساری خوشیاں دی ہیں، وہیں یہ سوشل میڈیا بہت سارے مسائل بھی لے کے آیا ہے۔ جہاں پر اس کے فائدے ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس سوشل میڈیا نے، ان گیجٹس نے، ان ایپس نے انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی نے انسانوں کو قریب کر دیا ہے، دنیا کو ایک گلوبل نیٹ ورکنگ کے اندر پرو دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے سیکھنے والوں کے لیے تحقیق کی نئی راہیں کھول دیں، کئی نئے در وا کیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے انسان کو اویئرنیس دی، انسان تک وہ معلومات بھی پہنچی جن تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے طالب علموں کے لیے اپنے مینٹورز تک پہنچنا، اپنے رہنما تک پہنچنا ایزی کر دیا کہ اپنے گھر میں بیٹھے وہ ایک سنگل کلک پر اپنے استاد کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے ٹیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے مینٹور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن کے علاوہ اگر ہم ریلیجیس ایجوکیشن پہ دیکھیں تو مذہبی تعلیمات کا بھی آسان ہونا اس سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن ہوا کہ اب آن لائن بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آن لائن درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں، حدیث پاک آن لائن سیکھ رہے ہیں، آن لائن کورسز ہو رہے ہیں۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی لرننگ کو بہتر کر رہے ہیں، وہ گلوبلی ورلڈ وائڈ جو ایک انٹلیکچوئلز ہیں جن کا نام ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان سے اپنی لرننگ کو بڑھا رہے ہیں۔ پری نرسری ہو، پلے گروپ ہو، پرائمری اسٹوڈنٹس ہوں، ایلیمنٹری لیول کے اسٹوڈنٹس ہوں، سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا پھر کالج لیول کے، یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہوں، تمام اپنے مسائل کو آسانی سے اس سوشل میڈیا کی مدد سے حل کرنے میں مصروف ہیں۔
کمیونیکیشن کو آسان کر دیا اس سوشل میڈیا نے. ان گیجٹس نے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رسائی کو آسان کر دیا کہ اب کوئی شخص امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی یو کے میں بیٹھا ہے, کوئی گلف اسٹیٹ میں بیٹھا ہے, کوئی حرم پاک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اپنے ملنے والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اور وہ کسی اور جگہ پر ہیں. یہ کنیکشن, یہ رسائی اس سوشل میڈیا نے آسان کر دی. اب یہاں پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں, یہ اپنے ساتھ بہت سارے نقصانات کو بھی لے کے آئے. آج ہم صرف ایک چیز پہ بات کریں گے جس کا سامنا والدین کو آ رہا ہے, جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں, جس کی وجہ سے ایون سوشل میڈیا, اینڈرائڈ گیجٹس کو یوز کرنے والے خود پریشان ہیں. سیکنڈری لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, پرائمری لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, تمام اس پرابلم کا شکار ہیں. اب جیسے 21 سینچری نے لوگوں کو ایک سپیڈ دی, ایک پیس دیا, اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ آئی کہ لوگوں نے زندگی کو رفتار کے ساتھ جینا سیکھا. ان کی زندگی میں ایک تیزی آ گئی, اور اس تیزی کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے, جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو سب سے بڑی ایک والدین کے لیے بھی, ایک ٹیچرز کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ بچے ہر چیز کو, بڑے بھی ہر چیز کو اس سپیڈ کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں وہ کامیابی ہو, ہاں وہ سکسیس ہو, ہاں وہ ان کی جاب کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو, ہاں وہ ان کی لرننگ کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ ہو, ہاں وہ ان کے ریلیشنز کے حوالے سے کوئی ایشو ہو, وہ ہر چیز میں وہی سپیڈ چاہتے ہیں جو کہ اس 21 سینچری کی ٹیکنالوجی نے ان کو دی ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کی جو ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے وہ کیا ڈیولپ ہوئی ہے؟ پیس, سپیڈ, رفتار, بے ہنگم رفتار. جینین ایشو ہے جس نے پوری کی پوری جو انسانی زندگی ہے اس کو کافی حد تک ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے. کافی حد تک زندگی انسان کی جو ہے وہ اس بے ہنگم تیزی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. اب جو ہم اس کے بغیر تو, اب سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ممکن بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اپنے اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی عادات کو ری شفل کرنے کی ضرورت ہے, ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور یہ تبدیلی بچوں کے حوالے سے, چونکہ وہ اس ایج میں ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کی گائیڈنس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے, تو ان کے حوالے سے پیرنٹس کو توجہ کی بڑی ضرورت ہے کہ کنسنٹریشن کیسے ڈیولپ کریں بچوں میں, جس سے ان کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے, جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کو کیسے کنٹرول میں لایا جائے. اس کے لیے بچوں میں بے شک 10 منٹ بیٹھیں, وہ 20 منٹ بیٹھیں پڑھنے کے لیے, وہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں, اور اس وقت ان کے پاس موبائل نہ ہو, بکس ہیں ان کے پاس, چونکہ اب پڑھائی موبائل کے ساتھ بھی لنک ہو چکی ہے. یہ بھی ایک بالکل ماننے والی بات ہے. اور پیرنٹس جو ہیں وہ تو اتنے ہوتے ہیں اچھے کہ بچہ جو کہتے ہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی صحیح کہہ رہی ہے, تو اس کا اب چونکہ مجھے اس وقت اسٹوڈنٹ بھی سن رہے ہیں, اسکول لیول کے ہیں, کالج لیول کے ہیں, یونیورسٹی لیول کے ہیں, اپنے اندر سنسیریٹی کریٹ کریں. آپ کے ساتھ ایک جینین ایشو آ رہا ہے, آپ کی جو شارٹ میموری ہے, لانگ میموری ہے, ڈسٹرب ہو رہی ہیں, دونوں چیزیں آپ سی مس پلیس ہو رہی ہیں, کیونکہ اوور یوز آف سکرین جو ہے, اوور یوز آف موبائل ایپ یا اینڈرائڈز ہے, یا کوئی بھی اوور یوز آف سکرین کوئی بھی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, اس کے اندر کریکس آ رہے ہیں, اس کے اندر وہ کیپیسٹی آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہے. آپ جتنی دیر بھی پڑھیں, آپ کے پاس نوٹس ہیں, اور اگر فرض بحال آپ نے اپنے موبائل سے ہی پڑھنا ہے, آپ نے لیپ ٹاپ سے ہی پڑھنا ہے, تو پھر اس دوران جو گیجٹس ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو,
آپ کا فیس بک ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے, ٹویٹر ہے, اسنیپ چیٹ ہے, انسٹاگرام ہے, اینڈ سو مینی ادر ایپس. آپ ان ایپس کو پھر اس وقت آف رکھیں. ایون آپ کے جو ٹیکسٹ آ رہے ہیں ان کو بھی آپ اس وقت تک آف رکھیں جب تک آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کنسنٹریٹ ہو کے اپنی اس پہ فوکسنگ کریں گے اپنی اسٹڈی پہ, تو وہ لرننگ زیادہ دیر پا ہوگی, اور لرننگ وہ آپ کی لرننگ بڑھے گی, آپ کی شارٹ میموری لانگ میموری بڑھے گی, اور اس کنسنٹریشن کی وجہ سے جلدی سیکھ جائیں گے آپ. سو آپ بے شک لیپ ٹاپ پہ پڑھیں, موبائل سے پڑھیں, لیکن اس وقت پھر باقی گیجٹس کو آپ آف رکھیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی لرننگ بہتر ہوگی. آپ یہ کر کے دیکھیں, اور اس سے آپ کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے, آپ کی جو کمپریہنشن لیول ہے, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بہتر ہوگی. اور یہی ایشو پیرنٹس کو آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو چیزیں یاد نہیں ہوتی, جلدی بھول جاتے ہیں, پیپر میں جا کے لکھ نہیں سکتے. اس کی ریزن, اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کیونکہ سپیڈ دیکھی ہمارے بچوں نے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا, یہ پچھلا جو سیزن گزرا ہے کووڈ-19 کا, اس کے اندر تو بالکل اسکول بند, کالج بند, یونیورسٹیز بند, آن لائن کلاسز کے علاوہ کوئی وے ہی نہیں تھا. تو پھر آپ نے جب آن لائن کلاسز جو ہیں اسٹوڈنٹس کی شروع ہوئی ہیں, اب ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں تھا, انہوں نے اپنے اینڈرائڈ سے آن لائن کلاسز لی ہیں. تو اب ظاہر ہے ایک جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ان کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. امپیکٹ ذرا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, ایفیکٹ فوری نظر آ جاتا ہے. تو اب اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں, ری شیپ کر سکتے ہیں. ہم اپنے اندر تھوڑی سی ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی. جو تو سمجھدار لیول کے بندے ہیں, انشن لیول اچھا ہے, انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, وہ تو اس پہ فوری خود سے عمل کرنا شروع کر دیں. اور بچوں کے حوالے سے جیسے پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ ابھی اتنے میچیور نہیں ہوتے, تو ان کے ساتھ پیرنٹس کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس ان کی گائیڈنس کریں, ان کو بتائیں, اور ان کے ساتھ خود بھی تھوڑا سا انوالو ہوں, اور اس اوور یوز سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا انٹیلیکچوئل لیول اس کے اندر بہتری آئے گی. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی امپرومنٹ آ رہی ہے. فوری امپرومنٹ نہیں آئے گی, اس پہ ٹائم لگے گا. پیرنٹس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کہ اس وجہ سے یہ بچوں کے اندر ایک اور پرابلم آ رہی ہے, ADHD. بچوں کے ساتھ ان کی گائیڈنس کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں. اس حوالے سے بچوں کے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہماری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں. آپ وہاں جا کے, اس کو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا, آپ اس پہ جائیں. تو اس حوالے سے کوشش کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ فوری توجہ کی طلبگار ہیں. پرابلم جو بچوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, پیرنٹس بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ شامل ہیں, کہ بچوں کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے, یعنی ان کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, ان کی جو میموری کا ایشو ہے, یاد نئی چیزیں ہو رہی, اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے اس کا اوور یوز آف اسکرین کا. تو کنسنٹریشن لانے کے لیے اس کا یہی پھر ایک سلوشن ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ ان کی کریں, اور ان کو تھوڑا بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم شیئر کریں, تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی اس ہیبٹ سے تھوڑا جو ہے کنٹرول کریں. یہ فوری نہیں ہوگا کہ یکدم آپ بچے سے موبائل لے لیں, جی نہیں کرو, آپ لے لیں گے, وہ کسی اور جگہ اس کی تلاش میں جائے گا, اور پھر اور زیادہ ایشو کریٹ ہوتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.